کینیڈا میں، جاپان میں، برما میں، تھائی لینڈ میں، ملیشیا میں، ازبکستان تک میں پہنچے ہوئے ہیں۔ افریقہ میں کون سا کنٹری ہے جہاں پاکستانی نہ ہو؟ ہر جگہ انڈین پاکستانی، انڈین پاکستانی۔ اور یہاں گجراتی اتنے ہیں کہ جو مل رہا ہے گجراتی۔ میں نے کہا بھائی گجرات میں بھی کوئی گجراتی باقی رہ گیا ہے؟ یہ سارے ادھر ہی آ گئے، یہ سارے ادھر ہی آ گئے ہو۔ یہ ہوتا ہے آبادی کا فائدہ، سمجھتے ہو؟ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا آبادی 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 بڑھاؤ، دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے کلچر اور مذہب اسی کا پھیلتا ہے۔ خوب سمجھ لو، دنیا میں جس کی آبادی بڑھتی ہے کلچر بھی اسی کا اور مذہب بھی اسی کا پھیلتا ہے۔ اور جس قوم کی آبادی گھٹنا شروع ہوئی نا اس کا بیڑا غرق، وہ اپنی موت مر جاتی ہے، وہ قوم وہ اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے۔ اب غیر مسلموں کو اپنے کلچر کی حفاظت کرنی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم کم ہو گئے تو کیا ہو گیا۔ ان کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے سوچ، ان کی سوچ کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ ہم تو پیغمبروں کی دعوت کے امین ہیں۔ اللہ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب اسلام کو دنیا میں بچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہم نسل کیسے روکیں گے بھائی؟ ہم تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ ہمارا کلچر ہمارا نہیں ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، تو کیا ہمارا ہے یہ؟ بولو، یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا۔ ہم اگر طہارت اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ بھائی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے کلچر تو ہے لیکن یہ اسلام کی وجہ سے ہے۔ ہماری عورتیں اگر پردہ کرتی ہیں تو یہ ہمارا کلچر ہے۔ ہمارے شاگرد ہیں کے پی کے دیکھو یہ کے پی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہر صوبے کا بندہ انڈیا پاکستان سے پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے۔ کوئی بنیر سے آیا ہوا ہے، کوئی سوابی سے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور مدارس اتنے بنائے ماشاءاللہ، دیکھ کے ایمان خوش تازہ ہوتا ہے یار۔ پوری دنیا میں دینی مدرسے پھیلا دیے۔ ہمارے ہاں نا پاکستان میں ایک طبقہ سیکولر لبرل لوگوں کا ہے اور ایک طبقہ مذہبی اسکالر کا ہے۔ جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو مذہبی کو برا صبح و شام کہتے ہیں۔ ایک طبقہ مارکیٹ میں ایسا آیا ہے جو ہے تو مذہبی لیکن اس کا کام ہے صبح و شام علماء کو برا بلا کہنا، مدرسوں کو برا بلا کہنا۔ وہ طبقہ بات تو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کرتا ہے مگر اس کا کام ہے مدرسے برے، مولوی برے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے، مدرسے ایسے، مولوی ایسے۔ وہ اسلام کو تو برا براہ راست کہہ نہیں سکتے، تو کس کو برا کہتے ہیں؟ مدرسوں کو اور مولویوں کو۔ تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کبھی خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ اور دنیا کا سفر کرو اپنے خرچے پہ۔ ایسا نہ ہو میرے پاس فون آئے کہ میں جا رہا ہوں ٹکٹ کرا دو۔ کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے ساتھ آؤ، دنیا کا سفر کرو، افریقہ کے جنگلوں میں چلو، امریکہ کینیڈا جاؤ، جاپان جاؤ، تمہیں پتا چلے گا کہ انڈیا اور پاکستان میں علماء نے، پوری دنیا میں مولویوں نے کتنا دین کا کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، ان جنگلوں کو نہیں چھوڑا۔ کیسے کیسے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں پہ جنگلوں میں جا کے محنت کی ہے۔ باقی جو فراڈی مدرسہ ہو تو بھائی وہ تو ہم ویسے ہی اس کے خلاف ہیں۔ ابھی میرا ایک کلپ چل رہا ہے، نیچے مولاناؤں نے گالیاں دی ہوئی ہیں مجھے کہ بزنس کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے میں نے، اس نے آپ لوگ بھی سیکھ لو، بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے نا، ایک طریقہ، دو طریقے ہیں، دو طریقے، تو ایسا بہترین طریقہ ہے بزنس کا کہ اس سے دے دنا دن نوٹ چھاپو گے نہیں، نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ۔ IMF والے آپ سے قرضہ لیں گے۔ دو طریقے ہیں، وہ ایک طریقہ تو چار دیواری کھڑی کرو، یتیم بچے لے آؤ کہیں سے ادھار، اور وہ یتیم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، دیکھنے میں یتیم لگے۔ یہ بھی دھندا ہے پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا یقیناً۔ پاکستان میں دولت کمانے کا بہترین طریقہ ہے
चार दीवारी खड़ी करो, बल्कि चार दीवारी भी नहीं खड़ी करो यार, वो भी किसी से पैसे लो। बोले यतीम बच्चे, इनका कोई ठिकाना नहीं है, कौन तहकीक करता है यतीम है भी कि नहीं है, कहीं से उधार लिए हुए हैं, हो सकता है अपने ही बच्चे उनको यतीम बना के पेश कर रहा हो। तो लोग फिर दे दनादन पैसा देते हैं और जो मदरसे का मोहतमिम नोट छापने की मशीन बनता है, फिर 4 शादियां भी करता है, फिर हमें आके बता रहा होता है मेरी 4 बीवियां, इतना पैसा, एक ये तरीका है। तो इस पे लोग मुझे कहते हैं देखो मदरसों के खिलाफ। मेरे भाई, हम मदरसों के कैसे खिलाफ हो गए? हम तो खुद मदरसे की पैदावार हैं। हम तो ये अवाम को बताना चाहते हैं कि जहां सही मदरसे हैं वहां 2 नंबर भी हैं। तो आप फर्क करो भाई, जो रिलायबल उलमा हैं, सही बाकायदा दीनी इदारों से फारिग हैं, बड़े इदारों की निगरानी में चल रहे हैं, उन पे एतमाद करो। बिनौरी टाउन बड़ा इदारा है, बिनौरिया बड़ा इदारा है, दारुल उलूम कुरंगी बड़ा इदारा है, जामियत रशीद बड़ा इदारा है। तो बड़े इदारे जो होते हैं ना, उनकी कस्टडी में जो इदारे चल रहे होते हैं, वो उनकी निगरानी होती है। लेकिन हमारे यहां अवाम ये देखती नहीं है। बस अवाम क्या करती है, कोई भी उठा और कहीं से उधार यतीम लेके कुछ चला दिया तो वो दे मार 4.5 बकरे भी आना शुरू और पैसा भी आना शुरू, वो इतना करोड़पति बन जाता है। तो उन मदरसों के हम खिलाफ हैं, वरना मदरसे के हम कैसे खिलाफ हो सकते हैं भाई? हम तो खुद मदरसे से, अगर मदरसा ना होता आज मैं यहां थोड़ी बैठा होता आपके सामने। मैं तो जॉब कर रहा होता, कहीं जॉब कर रहा होता, बॉस से छुट्टी मांग रहा होता, छुट्टी दे दो भाई हमें जाना है घर। 4 बार तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 4 शादियां होती, एक बच्चा होता, 2 बच्चे होते, इस पे खुश होता कि मैं मुल्क पे बोझ नहीं हूं, मैंने सिर्फ 2 बच्चे पैदा किए, मुल्क पे बोझ नहीं। नजरियात भी गलत होते, कॉन्सेप्ट भी गलत होते। ये तो मदरसे का एहसान है भाई, अल्लाह ने हम जैसे नालायकों को मदरसों में लाके कुछ टूटी फूटी दीन की खिदमत की, अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमा। और दूसरा पैसा कमाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप जिन चुड़ैल भूत भगाने का बिजनेस शुरू कर दो। इससे आपको जो इज्जत मिलेगी सोसाइटी में, इतनी इज्जत मिलेगी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे ना पाकिस्तान में साइंसदान, उनको भी वो इज्जत वो सोच नहीं सकते थे। अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रूहानी आमिल बन जाते ना साइंस छोड़ के, तो आप देखते आखिरी दम तक ऐसी इज्जत होती उनकी कि क्या बताऊं मैं आपको। तो जिन चुड़ैल भूत भगाने का काम शुरू कर दो, क्योंकि देखो 2 नंबर डॉक्टर पकड़ा जाता है, गलत टीका लगा दिया, डॉक्टर देखेंगे अबे ये बीमारी ये थी, तूने लगाया क्या है, ट्रेस हो जाएगा। इनकी को ट्रेस करने का कोई जरिया है ही नहीं, क्योंकि वो काम ही नहीं है भाई। ट्रेस तो जब होता है ना जब इलाज की 2 किस्में हो, सही और गलत। यहां इलाज ही नहीं है, A to Z फ्रॉड ही फ्रॉड है। मैं जिन्नात के वजूद का मुनकिर नहीं हूं, मैं जादू के वजूद का मुनकिर नहीं हूं, मैं आमिलों का मुनकिर हूं। मेरी बातों को खल्त मल्त ना किया करो। इस पे मैं बहुत दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन यहां भी ये रूहानियत के नाम पे ना, क्योंकि जहां मजहब होगा वहां ये जिन चुड़ैल भूत की कहानियां, और जिन चुड़ैल है इसके ऊपर, उसके ऊपर भूत आया हुआ है, उसके ऊपर हमजाद आया हुआ है, उसके ऊपर मुवक्किल आया हुआ है, उसके भाई छोड़ दो, इन चक्करों में नहीं पड़ो। सुबह शाम आमिलों की नफी किया करो जो रूहानी आमिल हैं। और मैं 2 नंबर आमिलों के खिलाफ नहीं हूं। मैं जब मदरसों के खिलाफ बात करता हूं तो 2 नंबर मदरसों की बात करता हूं जो उनके मोहतमिम फ्रॉडी होते हैं। 1 नंबर मदरसों की बात नहीं करता, जाहिर कर भी नहीं सकता, दीनी मदारिस इतनी इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं तो फिर 2 नंबर आमिलों के नहीं, बल्कि 1 नंबर आमिलों के खिलाफ। 2 नंबर के तो सभी खिलाफ हैं। अच्छा खैर, हम अपना क्या किस्सा लेके बैठ गए भाई। आप लोग बोलोगे मुझसे हम क्या सुनने आए थे, आपने क्या सुनाना शुरू कर दिया। ये भी जरूरी था आपके लिए सुनना। तो जो भी स्कॉलर हैं, सेकुलर लोग हैं या मजहबी स्कॉलर हैं जो उलमा के खिलाफ हैं, खास तौर पे सबसे ज्यादा नजला बर्रे सगीर के उलमा पे गिराया जाता है। कहते हैं ये मौलवियों ने ये कर दिया, ये मौलवियों ने ये कर दिया। तो खुशबू लगा के आओ कभी हमारे साथ, पूरी दुनिया में सफर करो, तुम्हें पता चलेगा उलमा ने क्या कुछ नहीं किया, कितने लोगों के इस्लाम बचाया उन्होंने, कितने लोगों में दीन का इल्म फैलाया। और फिरका परस्ती से आजाद होके, ये समझो अच्छी तरह, हमारे यहां उलमा को
فرقہ پرست کہا جاتا ہے. یہی کہا ہے فرقہ پرست لوگ ہیں یہ. آج میں گیا ایک مدرسہ دیکھنے کے لیے, کیا نام تھا اس مدرسے کا؟ محمود میموریل, منگوچی میں ہے بڑا مدرسہ. منگوچیاں ہماری والدہ پکایا کرتی تھی. کھنڈیاں اور منگوچیاں کھائی ہیں آپ نے کبھی؟ بھائی ہندوستانی کھانا ہے کھنڈیاں, بیسن سے بنتا ہے, اور ایک منگوچی وہ بھی بیسن سے بنتی ہے. تو جب انہوں نے بتایا نا منگوچی جانا ہے ہم نے, تو مجھے وہ کھانا یاد آ گیا, منگوچی. تو وہاں کیا ہے, مدرسہ ہمارے علماء نے بنایا, لیکن چونکہ یہاں پر عوام شافعی ہے تو پڑھا کیا رہے ہیں؟ فقہ شافعی. تو یہ فرقہ پرست ہو سکتے ہیں؟ فرقہ پرست آج ہوتا کیا ہے, میں صحیح ہوں باقی سارے غلط. ان کو لوگ کہتے ہیں امت میں اتحاد پیدا کر رہے ہیں. کمال کی بات نہیں ہے؟ یہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے, یہ توڑ رہے ہو تم. ایک ڈاکٹر اٹھے اور کہے میں ہوں باقی سارے بیوقوف ہیں دنیا میں جتنے ڈاکٹر ہیں. اصل میں میڈیکل سائنس صرف میں نے پڑھی ہے, اور میڈیکل سائنس صرف مجھے معلوم ہے, اور وہ یہ کہے کہ میں ڈاکٹروں میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں. تو اتحاد پیدا ہوگا یا توڑ پیدا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ توڑ پیدا ہوگا. بھائی تو ہی کیوں صحیح ہے, باقی سارے کیا گھاس کھا رہے ہیں, انہوں نے کالج میں نہیں پڑھا؟ تو اسی طرح میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے بہت سارے مجتہدین پیدا ہوئے ہیں, اور وہ آج نہیں پہلے پیدا ہو چکے ہیں. ان میں مشہور مجتہدین جنہوں نے قرآن و سنت پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور پوری امت نے ان کو فالو کیا ہے, ان کو برحق سمجھا ہے, وہ کون ہے؟ نمبر 1 سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں علامہ ابن حجر نے دعویٰ کیا کہ وہ تابعین میں سے تھے. نمبر 2 امام مالک رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, اکثر علماء کہتے ہیں اس سے امام مالک مراد ہیں, کہ ان قریب مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف کجاوے کسیں گے, اونٹوں کا سفر کر کے آئیں گے. اکثر علماء اس طرف گئے ہیں, اس سے مراد کون ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ امام مالک. تھوڑی آواز اس کی بڑھا دو تاکہ مجھے کم چیخنا پڑے, چیخنے کا کام یہ خود کرے گا. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالی. تیسرے نمبر پہ امام شافعی, جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, قریشی ہیں, ہاشمی ہیں. چاروں اماموں میں امام شافعی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے, قریشی ہاشمی. اور علم میں کتاب الام, امام شافعی کی کتاب اٹھا کے دیکھو, آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ علم کا سمندر. یہ آج کل کے جتنے اسکالر آ رہے ہیں نا بھائی, جو قرآن و سنت کے ریفرنس دے کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا علم ہے, یہ ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی بولو نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ امام شافعی کے شاگرد امام احمد ابن حنبل, جو امام بخاری کے استاد ہیں. یہ 4 فقہا گزرے ہیں جن پر 99.9% امت نے اعتماد کیا اور انہی کو فالو کیا ہے. انہی کا فقہ پوری دنیا میں رائج رہا ہے. اب آپ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤ گے اتحاد کے نام پہ, تو اتحاد پیدا نہیں ہوگا بھائی صاحب. اس سے کیا ہوگا؟ توڑ پیدا ہوگا. ہر آدمی قرآن اور سنت کا لیبل لگا کے میں ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہوں, میری بات کو فالو کرو. وہ بھی ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے, اس کی بات آپ کی بات سے مختلف. تیسرا آئے گا اس کی بات آپ دونوں کی بات سے مختلف. چوتھا آئے گا اس کی بات آپ تینوں کی بات سے مختلف. اس سے تو بھائی امت بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی, بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی. ایک طلاق کے مسئلوں میں اتنا اختلاف, نماز میں اتنا اختلاف. بھائی جب چاروں کی ایک ریسرچ ہے اور پوری امت نے اس کو قبول کر لیا, تو انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت سمجھو. سعودی عرب کے ایک سلفی عالم ہیں, بڑے معتدل. ان سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہوں جہاں فقہ مالکی ہے, تو میں ان کو کس بات پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہو اس کے خلاف لوگوں کو چلانے کی کوشش مت کرو, اور لوگوں کے ذہنوں میں تشویش پیدا مت کرو. اختلاف پیدا ہوگا, تشویش ہوگی. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے امت فرقہ واریت سے بچے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں, ایک کام کرنا ہے آپ نے,
یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں اہم باتیں آ رہی ہیں نا, یہ ضروری ہیں, ورنہ کوئی نیا آئے گا آپ کو بولے گا اس طرح نماز نہیں, اس طرح پڑھو, اس طرح وہ یہ ریفرنس اور یہ حوالے اور وہ حوالے سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی. یہ چاروں ائمہ نے جو قرآن و سنت پہ تحقیق کی ہے نا, ان کو پوری امت مانتی ہے. تو اب دیکھو مدرسہ احناف کا ہے, انڈیا کے علماء نے بنایا, لیکن پڑھا کیا رہے ہیں اس میں؟ شافی فقہ. کیوں بھائی؟ ہم ان پہ حنفی فقہ مسلط کریں گے, یہ صدیوں سے فقہ شافی کو فالو کرتے آ رہے ہیں, تو توڑ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بات نہیں یار, امام شافی بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو یہ ظرف اللہ نے ہمیں دیا بھائی. اور ایک صاحب آئے مسجد میں بیان کرنے کے لیے کراچی میں, بیان کرتے ہی انہوں نے پتہ نہیں جمعے کی سنتوں پہ ایک لیکچر جھاڑ دیا. یہ اتنی سنتیں نہیں, اتنی سنتیں, لوگ اتنی تشویش میں. کوئی کہہ رہا یار ہم نے تو جگہ جگہ لوگوں میں تشویش پیدا کرنا, اس سے امت جڑنے کے بجائے ٹوٹے گی. تو اس لیے صدیوں سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے, ان چاروں میں سے ایک کو فالو کرو اور باقیوں کو برحق سمجھو. فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک کو, کیونکہ فالو تین کو کر نہیں سکتے اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کام سے بچنا ہے بس, دو کاموں سے. فالو چاروں میں سے ایک کو کرنا ہے, لیکن دو چیزوں سے بچنا ہے. نمبر ایک, عقیدے میں نہ کوئی حنفی ہوتا ہے, نہ کوئی شافعی ہوتا ہے, نہ کوئی مالکی ہوتا ہے, نہ کوئی حنبلی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عقیدے میں تقلید نہیں ہوتی. عقیدہ سب کا ایک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ توحید. بولتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپرومائز بولو نہیں ہے. اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو اور کوئی حنفی عالم آپ کو شرک سکھانا شروع کر دے, ایسی کی آپ لوگ کچھ ہماری والی اردو بھی سیکھ لو بھائی, ایسی کی تیسی بھائی. سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں ماننا. عقیدہ ہے کیا ہے؟ توحید. وہ میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں توحید کسے کہتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگوں کو کنفیوز ہو گئے ہیں. آپ دعا کرو اللہ وقت میں برکت دے. یہاں بہت سارے غیر مسلم الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ایسا مجھے ادارہ نظر نہیں آ رہا کہ ان غیر مسلموں کو لے اور اسی وقت سے ان کی تعلیم شروع کر دے. کل بھی کوئی غیر مسلم اسلام کے بارے میں پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے ظاہر بھائی کے حوالے کیا. آپ نے کیا ان کو مسلمان؟ نہیں کیا ابھی تک میرا خیال. رابطے میں ہے نا, اگر وہ نہیں ہوا نا تو قیامت میں آپ کی پکڑ ہوگی. ہاں, وہ بیچارہ خود آیا تھا کل کہ مجھے اسلام سکھاؤ, یہیں کے مقامی افریقہ کے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے ہماری خواتین کو دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا پردہ کیا ہے. اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے قریب لانے کے لیے تبلیغ کی ضرورت ہے ہی نہیں, وہ خود ہی آئے گا. خود انسان کے بچے بن جائیں. اگر ہم لوگ, آپ کہو گے ابھی ہم لوگ کس کے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ پورے انسان کے بچے بن جائیں تو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, کیونکہ غیر مسلم بیچارہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کیا زندگی ان بیچاروں کی؟ شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں,